السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس چینل پر، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جانوروں کے جوٹے کے چند مسائل۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں، جزاک اللہ۔ جانوروں کے جوٹے کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، آدمی کا جوٹا پاک ہے، چاہے بے دین ہو یا حیض سے ہو یا ناپاک ہو یا نفاس میں ہو، ہر حال میں پاک ہے۔ اسی طرح پسینہ بھی ان سب کا پاک ہے، البتہ اگر اس کے ہاتھ یا منہ میں کوئی ناپاکی لگی ہو تو اس سے وہ جوٹا ناپاک ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 2، کتے کا جوٹا ناپاک ہے، اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، چاہے مٹی کا برتن ہو چاہے تانبے وغیرہ کا، دھونے سے سب پاک ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 7 مرتبہ دھو دے اور 1 مرتبہ مٹی لگا کر مانجھ بھی ڈالے کہ خوب صاف ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 3، سور کا جوٹا بھی ناپاک ہے۔ اسی طرح شیر، بھیڑیا، بندر، گیدڑ وغیرہ جتنے پھاڑ چیر کر کے کھانے والے جانور ہیں، سب کا جوٹا نجس ہے۔ مسئلہ نمبر 4، بلی کا جوٹا پاک تو ہے لیکن مکروہ ہے، اور پانی ہوتے وقت اس سے وضو نہ کرے جو پانی بلی کا جوٹا ہو، البتہ اگر کوئی اور پانی نہ ملے تو اس سے وضو کر لے۔ مسئلہ نمبر 5، دودھ، سالن وغیرہ میں بلی نے منہ ڈال دیا تو اگر اللہ نے سب کچھ دیا ہو تو اسے نہ کھائے، اور اگر غریب آدمی ہو تو کھا لے، اس میں کچھ حرج نہیں اور گناہ نہیں، بلکہ ایسے شخص کے واسطے مکروہ بھی نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 6، بلی نے چوہا کھایا اور فوراً آ کر برتن میں منہ ڈال دیا تو وہ نجس ہو جائے گا، اور جو تھوڑی دیر ٹھہر کر منہ ڈالے کہ اپنا منہ زبان سے چاٹ چکی ہو تو نجس نہ ہوگا بلکہ مکروہ ہی رہے گا۔ مسئلہ نمبر 7، کھلی ہوئی مرغی جو ادھر ادھر گندی پلید چیزیں کھاتی پھرتی ہے، اس کا جوٹا مکروہ ہے، اور جو مرغی بند رہتی ہو اس کا جوٹا مکروہ نہیں بلکہ پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 8، شکار کرنے والے پرندے جیسے شکرا، باز وغیرہ، ان کا جوٹا بھی مکروہ ہے، لیکن جو پالتو ہوں اور مردار نہ کھانے پائیں، نہ اس کی چونچ میں کسی نجاست کے لگے ہونے کا شبہ ہو، اس کا جوٹا پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 9، حلال جانور جیسے مینڈا، بکری، بھیڑ، گائے، بھینس، ہرنی وغیرہ، اور حلال چڑیا جیسے مینا، طوطا، فاختہ، گوریا، ان سب کا جوٹا پاک ہے۔ اسی طرح گھوڑے کا جوٹا بھی پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 10، جو چیزیں گرو میں رہا کرتی ہیں جیسے سانپ، بچھو، چوہا، چپکلی وغیرہ، ان کا جوٹا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 11، اگر چوہا روٹی کتر کر کھائے تو بہتر تو یہ ہے کہ اس جگہ سے ذرا سی توڑ ڈالے تب کھا دے۔ مسئلہ نمبر 12، گدھے اور خچر کا جوٹا پاک تو ہے لیکن وضو ہونے میں شک ہے، سو اگر کہیں فقط گدھے خچر کا جوٹا پانی ملے اور اس کے سوا اور پانی نہ ملے تو وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے، اور چاہے پہلے وضو کرے چاہے پہلے تیمم کرے، دونوں اختیار ہیں۔ مسئلہ نمبر 13، جن جانوروں کا جوٹا نجس ہے ان کا پسینہ بھی نجس ہے، اور جن کا جوٹا پاک ہے ان کا پسینہ بھی پاک ہے، اور جن کا جوٹا مکروہ ہے ان کا پسینہ بھی مکروہ ہے، اور گدھے اور خچر کا پسینہ پاک ہے، کپڑے اور بدن پر لگ جائے تو دھونا واجب نہیں لیکن دھو ڈالنا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 14، کسی نے بلی پالی، وہ پاس آ کر بیٹھتی ہے اور ہاتھ وغیرہ چاٹتی ہے تو جہاں چاٹے یا اس کا لعاب لگے تو اس کو دھو ڈالنا چاہیے، اگر نہ دھویا اور یوں ہی رہنے دیا تو مکروہ اور برا ہے۔ مسئلہ نمبر 15، غیر مرد کا جوٹا کھانا اور پانی عورت کے لیے مکروہ ہے جبکہ جانتی ہو کہ یہ اس کا جوٹا ہے، اور اگر معلوم نہ ہو تو مکروہ نہیں۔ یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو، امید کرتا ہوں ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ حاصل کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔